أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. پردے کے احکامات کا ذکر اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگے، اور اس سے پہلے بھی فرمایا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھو، پردے سے اپنے گھروں کے اندر رہو. اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ذکر ہوا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا عذاب کا ذکر ہوا. آج پھر پردے کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے اوپروں چادروں کو لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ پہچانی نہ جائے اور پہچاننے کے بعد ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. پردے کا ذکر اسلام کا ذکر ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کو بند کرنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، اور یہ مولویوں کی ایجاد ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. سورۃ النور میں بھی پردے کا ذکر ہے اور یہاں بھی پردے کا ذکر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہیں. جب اتنی پاکیزہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو باقی تمام دنیا والوں کو تو لازمی ہے. فرمایا قل لازواجک وبناتک، بیویوں سے بھی کہہ دے اور بیٹیوں سے بھی کہہ دے. قل لازواجک وبناتک، تو بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی جی؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی حضرت فاطمہ. یہاں اللہ پاک بیٹی کا ذکر نہیں فرمایا، بیٹیوں کا ذکر فرمایا. تو اللہ تو کہتے بیٹیاں ہیں، وہ کہتے بیٹی ہے، تو قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں؟ قل لازواجک وبناتک جمع کا صیغہ، یہ نہیں فرق وہ بنتک، آپ اپنی بیٹی کو کہیں، بناتک آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں. تو 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ غلط ہے. اور فرمایا کہ ازواج کو بھی کہہ دے، بیٹیوں کو بھی کہہ دے، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دے. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں کو. پردہ کس طرح کرے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں. چادر ڈالی اور لٹکا لی، چہرہ چھپا لیا تاکہ کوئی ہمیں دیکھے نہ. بڑی چادر ہو یا برقع ہو، کوئی بھی چیز ہو جس سے ان کا چہرہ نظر نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں چہرے کہاں؟ چہرے کا صرف اتنا ہے کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. اس چہرہ اگر کھلا ہے یا پاؤں کھلے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بار نہیں پھر سکتی. بار جو ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر کو لٹکانے کا حکم ہے.
تو چادر لٹکائی کہاں جاتی ہے؟ چہرے پہ لٹکائی جاتی ہے، ویسے تو ڈالی جاتی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، اس لیے ہے کہ تاکہ وہ پہچانی جائے، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پہچانی کس طرح جائے کہ بھئی یہ ایک معزز خاتون جا رہی ہے، اس کی طرف نہ دیکھو، اس کو نہ چھیڑو، کیونکہ اس دور میں بھی ایسے بدماش تھے جو کہ خواتین کو چھیڑتے تھے۔ تو جب پتہ چلے کہ بھئی یہ پردے والی خاتون ہے تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، پہچانی جائے گی کہ یہ معزز خواتین ہیں، آزاد خواتین ہیں۔ ایک تو کنیزیں ہوتی تھی نا، ایک جناب آزاد خواتین حرہ، تو فرمایا کہ تاکہ پہچانی جائے اور ان کو تکلیف کوئی نہ پہنچائے۔ تو اس دور میں بھی اس طرح آوازیں کسنے والے لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ تو خواتین کا پردہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ کسی انسانی حکم کے تحت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے اور اللہ ہی نے پردے کا حکم دیا۔ یا تو کوئی اور دیتا نا جس نے بنایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں ہے۔ حکم کس کا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا۔ یدنین علیہن من جلابیب، آپ نے تو بتایا نا کہ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے ہمیں بتایا۔ فرمایا کہ اگر اس پردے میں پردہ کرتی ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی جگہ نظر آ جائے غلطی سے، تو وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ پھر فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور مدینے کے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، منافقین اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ مدینے میں افواہیں پھیلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے، اتنے لوگ آ گئے، فلاں آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین یا جن کے دلوں میں مرض ہے اس طرح باتیں پھیلاتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے، یہ اس طرح کام نہ کرے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے بھی منافق ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ والمرجفون فی المدینۃ، اور جو مدینے کے اندر افواہیں پھیلاتے ہیں، لنغرینک بہم، اس سے باز آ جائے، ورنہ ہم آپ کو اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، ان کو پھر ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، یہ مدینے میں پھر رہ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ بتائے گا اپنے نبی کو کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ ایسے تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، کچھ لوگوں کے نام بتا دیے، لیکن ساروں کے نہیں بتائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ لڑائی بھی نہیں فرمائی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ بظاہر تو منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جب مسلمان کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو باقی دنیا کہیں گی یار اپنوں کو مار رہے ہو۔ ایک آدمی ہے وہ منافق ہے، مسلمانوں میں شامل ہے، تو لوگ تو کہیں گے کہ جس طرح آج کل یہ ایک فرقہ اس طرح ہے کہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کو کاٹتے، لیکن ان کے ساتھ لڑائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ فرمائے کہ یہ ان باتوں سے باز آ جائے، تو یہ افواہیں پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانا، یہ منع ہے۔ کوئی بھی ایسی افواہ آئے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے کسی بڑے آدمی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، کسی عالم کے سامنے، کسی افسر کے سامنے، کہ بھئی یہ بات میں نے سنی ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لے کے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ پوری دنیا میں پھیلا دو، تو یہ گناہ بھی ہے۔ اس طرح افواہیں پھیلانا تو منافقین کا یہ کام تھا کہ مدینہ پہ حملہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس طرح کرو گے تو تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ تو آج کی ان آیات میں پردے کا ایک حکم ہے، اور پردہ کیا ہے؟ پورے جسم کا ہے۔
اور پردے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کو بھی ہے، اور تمام مسلمان عورتوں کو بھی ہے، اور کمی کوتاہی اللہ معاف فرما دے گا، اور افواہ پھیلانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔